السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 5 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ یوم جس دن، یجمع اللہ جمع کرے گا اللہ، رسولوں کو، فیقول پھر وہ کہے گا، ماذا اجبتم کیا تم جواب دیے گئے۔ قالوا لا علم لنا، قالوا وہ کہیں گے، لا نہیں، علم لنا ہمیں، انکا انت علام الغیوب، انکا بے شک آپ ہی علام الغیوب خوب جاننے والے ہیں غیب کے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب یوم جزا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کریں گے، پھر ان سے کہیں گے جب تم نے اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں تک پہنچایا تھا، اپنی اپنی قوم کو پہنچایا تھا، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے، بے شک آپ ہی خوب جاننے والے ہیں غیب کے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اس جب قال اللہ کہیں گے اللہ، یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم، اذکر یاد کرو، نعمتی میری نعمت، میرا احسان، علیکہ تم پر، وعلی والدتک اور تمہاری والدہ پر، اس جب ایدتک میں نے مدد کی تمہاری، بروح القدس روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے، تکلم الناس تم بات کرتے تھے لوگوں سے، فی المہدی گود میں، وکہلا اور بڑی عمر کے ہو کر، وَإِذْ عَلَّمْتُکَ اور جب میں نے سکھائی تمہیں، کتاب والحکمت اور حکمت، والتوراۃ والانجیل اور تورات اور انجیل، وَإِذْ اور جب تخلقو تم بناتے تھے، من الطین مٹی سے، کہیۃ الطیر پرندے کی صورت، بإذنی میرے حکم سے، فتنفخو پھر تم پھونکتے تھے، فیہا اس میں، فتکونو پھر وہ ہو جاتا تھا، طیرا پرندہ یعنی سچ مچ کا پرندہ، بإذنی میرے حکم سے، وتبرئ الاکمہ اور تم تندرست کر دیتے تھے پیدائشی اندھے کو، والابرص اور برس والے کو، بإذنی میرے حکم سے، وإذ اور جب تخرج الموتیٰ تم نکالتے تھے مردہ کو یعنی زندہ کرتے تھے مردہ کو، بإذنی میرے حکم سے، وإذ کففت اور جب میں نے روک دیا، بنی اسرائیل کو، ان کا تم سے، اس جب جئتہم تم لائے تھے ان کے پاس، بالبینات واضح نشانیاں، فقال الذین کفروا پھر کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، منہم ان میں سے، ان ھذا نہیں یہ، الا مگر سحر مبین کھلا جادو۔ اس میں اللہ تعالیٰ وہ سارے احسانات بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر کیے تھے اور ان کی والدہ پر کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے مدد کی تھی، اور وہ لوگوں سے بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تھی کہ وہ چھوٹی عمر میں گود میں، ماں کی گود میں لوگوں سے بات کرتے تھے، اور بڑی عمر کے ہو کر بھی، نبوت ملنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب حکمت سکھائی تھی، اور تورات اور انجیل کا علم سکھایا تھا، اور یہ وہ سارے معجزات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک اور احسان بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل سے بچایا تھا، جب بنی اسرائیل نے ان کے خلاف سازشیں کی تھیں ان کو قتل کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا تھا اور اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ اور جب میں نے وحی کی، وحی سے مراد یہاں پر الہام ہے، جب میں نے الہام کیا، الی الحواریین حواریوں کی طرف، ان آمنوا بی کہ ایمان لاؤ مجھ پر، وبرسولی اور میرے رسول پر، قالوا انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، واشہد اور آپ گواہ رہیں، باننا اس پر کہ بے شک ہم مسلمون فرما بردار ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا یعنی ان کے دل میں بات ڈالی کہ میرے رسول پر ایمان لاؤ، مجھ پر بھی ایمان لاؤ، تو حواری جو ہیں وہ ان پر ایمان لائے۔ قالو انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، وشہد باننا مسلمون اور آپ گواہ رہیں، اے اللہ آپ گواہ رہیں کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ حواری کس کو کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے نا، ان کو حواری کہتے ہیں۔ اذ قال الحواریون جب کہا حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم علیہ السلام، هل یستطیع کیا استطاعت رکھتا ہے ربک آپ کا رب، ان کے ینزلہ وہ اتارے نازل کرے، علینا ہم پر، مائدۃ من السماء آسمان سے مائدہ، قال اتقوا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو،
حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان نازل فرمائے جس میں طرح طرح کے کھانے ہوں۔ مائدہ بڑی پلیٹ کو کہتے ہیں، بڑی ٹرے کو کہتے ہیں، یا پھر بڑا دسترخوان جس پر قسم قسم کے کھانے ہوں اس کو کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتار سکتے ہیں، مائدہ آسمان سے اتار سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اس آیت میں نا یہ سارا واقعہ مائدہ کا بتایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سورت کا نام سورت المائدہ ہے نا، وہ والا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مائدہ اصل میں دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا ہو، قسم قسم کے کھانے ہوں یا بڑی پلیٹ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ذکر کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مائدہ نازل فرمائے تاکہ ہمارے لیے عید کا دن قرار پائے، ہمارے پہلوں کے لیے، ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اگر یہ نازل ہونے کے بعد کوئی ایمان نہ لائے گا، کفر کرے گا، تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ جہان والوں میں کبھی کسی کو ایسی سزا نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس تنبیہ سے پھر ڈر گئے تھے حواری، اور انہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام سے دعا نہیں کروائی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا تھا، تو پھر مائدہ نازل نہیں کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، غالب امکان یہی ہے، اور اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ مائدہ نازل نہیں ہوا تھا۔ اگر نازل ہوا ہوتا تو یہود و نصارہ کی کتابوں میں یعنی تورات اور انجیل میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور موجود ہونا تھا، تو کہیں سے کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی روایت نہیں ملتی مائدہ کے بارے میں۔ تو غالب امکان یہی ہے کہ مائدہ نازل نہیں ہوا تھا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ مائدہ نازل کیا گیا تھا، پھر جنہوں نے انکار کیا تھا تو ان کو خنزیر بنا دیا گیا تھا، لیکن اس کے بارے میں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ مائدہ نازل ہوا تھا یا نہیں نازل ہوا تھا۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ قالوا انہوں نے کہا یعنی حواریوں نے کہا، نریدو ہم چاہتے ہیں، ان کے ناکلا ہم کھائیں، منہا اس میں سے، وتطمئن اور اطمینان حاصل کریں، قلوبنا دل ہمارے، ونعلم اور ہم جان لیں، ان کے قد صدقتنا آپ نے سچ کہا ہم سے، ونکون اور ہو علیہا اس پر، من الشاہدین گواہوں میں سے۔ قال عیسی ابن مریم کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے، اللہم ربنا اے اللہ رب ہمارے، انزل اتار نازل فرما، علینا ہم پر، مائدتن مائدہ، من السماء آسمان سے، تکونو ہو لنا ہمارے لیے، عید الاولینا عید ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے، وآیتم منکا اور ایک نشانی تیری طرف سے، ورزقنا اور ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین اور آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ عید کسے کہتے ہیں؟ بار بار لوٹنے والی، اس کا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹنے والی، یعنی وہ دن جس میں لوگ خوشی مناتے ہیں، پوری امت اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتی ہے، اس کی تحمید بیان کرتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے گا۔ اول سے مراد وہ لوگ جو ہمارے دور کے ہیں، اور آخرنا سے مراد وہ لوگ جو ہمارے بعد میں آئیں گے، سب کے لیے عید کا دن قرار پائے گا، اور آپ کی طرف سے اللہ جی رزق بھی ہوگا۔ قال اللہ انی منزلھا کہا اللہ نے، انی بے شک میں، منزلھا نازل کرنے والا ہوں اس کو، علیکم تم پر، فمن یکفر پس جو کوئی انکار کرے گا، بعد میں، منکم تم میں سے، فإنی پس بے شک میں، اعذبہ سزا دوں گا اس کو، عذاب دوں گا اس کو، عذاباً عذاب یا سزا، لا اعذبہ نہیں میں عذاب دوں گا اس طرح کا، احدن کسی ایک کو، من العالمین جہان والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نازل تو کر دوں گا، لیکن جو انکار کرے گا پھر اسے ایسی سزا دوں گا کہ جہان والوں میں کبھی کسی کو اس طرح کی سزا نہیں دوں گا، یعنی نہایت سخت سزا دوں گا۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے توبہ کر لی تھی، پھر مائدہ نازل نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہی ان لوگوں کو پھر کوئی سزا ملی تھی۔ اس سارے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وہ احسانات بتائے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر، ان کی قوم پر کیے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔